مقدر هي انتي؟ ايه امي. ما قدرتي تنامي كمان مو هيك؟ والله ما قدرت. شو عم يعمل صاحبنا؟ مين؟ زكاي تونجا. مين يعني؟ قصدي ظافر. امي شو عم يعمل؟ لا عم ينام ولا عم يحكي معي حتى. طلعي فيني، ما تعملي لي مثل هدول الأولاد اللي بيوقفوا قدام الجامع وبيحاولوا يستعطفوا الناس. تمام بنتي؟ لا تعملي هيك. بس اللحام نيازي بدي حاكيه كمان. كيف؟ حالتك الحقيقية يا روحي أنت. السيد سردار ناطر منك خبر فوراً. كيف يعني؟ حبيبي ما تسألني كل الوقت كيف يعني. أنت ما أعطيت عينة من دمك للبنك؟ ما هن لاقوا بعدين تطابق، وبما أنه السيد سردار بيقربوا لأمري هو كان بده يخبرك بهديك الليلة، وهلأ سردار ناطر اتصال منك. يلا امشي لشوف. انت مجنونة يا بنت، اتركيني، لك بعدي عني. لك يلا امشي وريح لي راسي. يلا بكره بيعتبروك زلمه وبيحطوني بالسجن. يلا اركب خلينا نشوف دكتور. يلا اطلع شباب. ما في شي نفس المكان. حط الحزام. کہانی ہے مریم کی جو لاہور کے ایک پرانے سے محلے میں رہتی تھی. خاموش طبیعت مگر آنکھوں میں خواب لیے بیٹھی تھی. وہ ایک لائبریری میں کام کرتی تھی اور ہر روز ایک نوجوان پراز آتا جو پرانی شاعری کی کتابیں پڑھتا. پہلے دونوں کے بیچ بس سلام دعا تھی، مگر پھر کتابوں کے بیچ مکالمے شروع ہو گئے. فراز کا انداز عجیب سا تھا، جیسے ہر بات کو وقت میں قید کر کے بولتا ہو. ایک دن مریم نے ہنستے ہوئے پوچھا، آپ ہمیشہ ایسے سنجیدہ کیوں رہتے ہیں؟ فراز نے مسکرا کر کہا، کیونکہ میں وقت کے ساتھ دوڑ رہا ہوں اور وقت ہمیشہ مجھ سے آگے ہے. چند مہینوں میں یہ ملاقاتیں محبت میں بدل گئی. فراز اکثر مریم کو خطوط لکھ کر دیتا جن میں وہ لفظوں سے تصویریں بناتا. مریم ان خطوط کو سنبھال کر کے اپنے بیگ میں رکھتی جیسے وہ اس کا سب سے قیمتی خزانہ ہو. ایک دن اچانک فراز لائبریری آنا بند ہو گیا. مریم نے کئی دن انتظار کیا مگر وہ نہیں آیا. پھر ایک شام لائبریری کے دروازے پر ایک بوڑھا شخص آیا اور مریم کو ایک لفافہ دیا. یہ فراز نے دیا تھا آپ کو دینے کے لیے. مریم نے کانپتے ہاتھوں سے لفافہ کھولا. اندر لکھا تھا، مریم اگر تم یہ پڑھ رہی ہو تو میں اب اس دنیا میں نہیں ہوں. مجھے 1 سال پہلے پتہ چلا کہ مجھے دل کی ایک ایسی بیماری ہے جس کا علاج ممکن نہیں. میں چاہتا تھا کہ تم مجھے یاد رکھو مسکراہٹ کے ساتھ، اس لیے سچ چھپایا. تم میری زندگی کا سب سے خوبصورت اتفاق ہو اور میری موت کا سب سے بڑا افسوس بھی. محبت کبھی ختم نہیں ہوتی، وہ بس ایک خط کی طرح رہ جاتی ہے جس کا جواب وقت نہیں دیتا. مریم نے خط کو سینے سے لگایا اور لائبریری کی کھڑکی سے باہر دیکھا. بارش ہو رہی تھی اور ہر بوند جیسے ایک لفظ کہہ رہی تھی، فراز. اس دن کے بعد مریم نے لائبریری کے ایک کونے میں فراز شیلف بنا لیا جہاں وہ اس کی پسندیدہ شاعری کی کتابیں اور اس کے لکھے خط محفوظ رکھتی تھی. لوگ جب بھی پوچھتے کہ یہ کون تھا، مریم بس مسکرا کر کہتی، وہ وقت سے ہار گیا مگر محبت جیت گیا. کہانی ہے مریم کی جو لاہور کے ایک پرانے سے محلے میں رہتی تھی. خاموش طبیعت مگر آنکھوں میں خواب لیے بیٹھی تھی. وہ ایک لائبریری میں کام کرتی تھی اور ہر روز ایک نوجوان پراز آتا جو پرانی شاعری کی کتابیں پڑھتا. پہلے دونوں کے بیچ بس سلام دعا تھی، مگر پھر کتابوں کے بیچ مکالمے شروع ہو گئے. فراز کا انداز عجیب سا تھا، جیسے ہر بات کو وقت میں قید کر کے بولتا ہو. ایک دن مریم نے ہنستے ہوئے پوچھا، آپ ہمیشہ ایسے سنجیدہ کیوں رہتے ہیں؟ فراز نے مسکرا کر کہا، کیونکہ میں وقت کے ساتھ دوڑ رہا ہوں اور وقت ہمیشہ مجھ سے آگے ہے. چند مہینوں میں یہ ملاقاتیں محبت میں بدل گئی. فراز اکثر مریم کو خطوط لکھ کر دیتا جن میں وہ لفظوں سے تصویریں بناتا. مریم ان خطوط کو سنبھال کر کے اپنے بیگ میں رکھتی جیسے وہ اس کا سب سے قیمتی خزانہ ہو. ایک دن اچانک فراز لائبریری آنا بند ہو گیا. مریم نے کئی دن انتظار کیا مگر وہ نہیں آیا. پھر ایک شام لائبریری کے دروازے پر ایک بوڑھا شخص آیا اور مریم کو ایک لفافہ دیا. یہ فراز نے دیا تھا آپ کو دینے کے لیے. مریم نے کانپتے ہاتھوں سے لفافہ کھولا.
اندر لکھا تھا مریم اگر تم یہ پڑھ رہی ہو تو میں اب اس دنیا میں نہیں ہوں. مجھے 1 سال پہلے پتہ چلا کہ مجھے دل کی ایک ایسی بیماری ہے جس کا علاج ممکن نہیں. میں چاہتا تھا کہ تم مجھے یاد رکھو مسکراہٹ کے ساتھ، اس لیے سچ چھپایا. تم میری زندگی کا سب سے خوبصورت اتفاق ہو اور میری موت کا سب سے بڑا افسوس بھی. محبت کبھی ختم نہیں ہوتی، وہ بس ایک خط کی طرح رہ جاتی ہے جس کا جواب وقت نہیں دیتا. مریم نے خط کو سینے سے لگایا اور لائبریری کی کھڑکی سے باہر دیکھا. بارش ہو رہی تھی اور ہر بوند جیسے ایک لفظ کہہ رہی تھی فراز. اس دن کے بعد مریم نے لائبریری کے ایک کونے میں فراز شیلف بنا لیا جہاں وہ اس کی پسندیدہ شاعری کی کتابیں اور اس کے لکھے خط محفوظ رکھتی تھی. لوگ جب بھی پوچھتے کہ یہ کون تھا، مریم بس مسکرا کر کہتی وہ وقت سے ہار گیا مگر محبت جیت گیا. کہانی ہے مریم کی جو لاہور کے ایک پرانے سے محلے میں رہتی تھی. خاموش طبیعت مگر آنکھوں میں خواب لیے بیٹھی تھی. وہ ایک لائبریری میں کام کرتی تھی اور ہر روز ایک نوجوان فراز آتا جو پرانی شاعری کی کتابیں پڑھتا. پہلے دونوں کے بیچ بس سلام دعا تھی مگر پھر کتابوں کے بیچ مکالمے شروع ہو گئے. فراز کا انداز عجیب سا تھا جیسے ہر بات کو وقت میں قید کر کے بولتا ہو. ایک دن مریم نے ہنستے ہوئے پوچھا آپ ہمیشہ ایسے سنجیدہ کیوں رہتے ہیں؟ فراز نے مسکرا کر کہا کیونکہ میں وقت کے ساتھ دوڑ رہا ہوں اور وقت ہمیشہ مجھ سے آگے ہے. چند مہینوں میں یہ ملاقاتیں محبت میں بدل گئی. فراز اکثر مریم کو خطوط لکھ کر دیتا جن میں وہ لفظوں سے تصویریں بناتا. مریم ان خطوط کو سنبھال کر کے اپنے بیگ میں رکھتی جیسے وہ اس کا سب سے قیمتی خزانہ ہو. ایک دن اچانک فراز لائبریری آنا بند ہو گیا. مریم نے کئی دن انتظار کیا مگر وہ نہیں آیا. پھر ایک شام لائبریری کے دروازے پر ایک بوڑھا شخص آیا اور مریم کو ایک لفافہ دیا. یہ فراز نے دیا تھا آپ کو دینے کے لیے. مریم نے کانپتے ہاتھوں سے لفافہ کھولا. اندر لکھا تھا مریم اگر تم یہ پڑھ رہی ہو تو میں اب اس دنیا میں نہیں ہوں. مجھے 1 سال پہلے پتہ چلا کہ مجھے دل کی ایک ایسی بیماری ہے جس کا علاج ممکن نہیں. میں چاہتا تھا کہ تم مجھے یاد رکھو مسکراہٹ کے ساتھ، اس لیے سچ چھپایا. تم میری زندگی کا سب سے خوبصورت اتفاق ہو اور میری موت کا سب سے بڑا افسوس بھی. محبت کبھی ختم نہیں ہوتی، وہ بس ایک خط کی طرح رہ جاتی ہے جس کا جواب وقت نہیں دیتا. مریم نے خط کو سینے سے لگایا اور لائبریری کی کھڑکی سے باہر دیکھا. بارش ہو رہی تھی اور ہر بوند جیسے ایک لفظ کہہ رہی تھی فراز. اس دن کے بعد مریم نے لائبریری کے ایک کونے میں فراز شیلف بنا لیا جہاں وہ اس کی پسندیدہ شاعری کی کتابیں اور اس کے لکھے خط محفوظ رکھتی تھی. لوگ جب بھی پوچھتے کہ یہ کون تھا، مریم بس مسکرا کر کہتی وہ وقت سے ہار گیا مگر محبت جیت گیا. کہانی ہے مریم کی جو لاہور کے ایک پرانے سے محلے میں رہتی تھی. خاموش طبیعت مگر آنکھوں میں خواب لیے بیٹھی تھی. وہ ایک لائبریری میں کام کرتی تھی اور ہر روز ایک نوجوان فراز آتا جو پرانی شاعری کی کتابیں پڑھتا. پہلے دونوں کے بیچ بس سلام دعا تھی مگر پھر کتابوں کے بیچ مکالمے شروع ہو گئے. فراز کا انداز عجیب سا تھا جیسے ہر بات کو وقت میں قید کر کے بولتا ہو. ایک دن مریم نے ہنستے ہوئے پوچھا آپ ہمیشہ ایسے سنجیدہ کیوں رہتے ہیں؟ فراز نے مسکرا کر کہا کیونکہ میں وقت کے ساتھ دوڑ رہا ہوں اور وقت ہمیشہ مجھ سے آگے ہے. چند مہینوں میں یہ ملاقاتیں محبت میں بدل گئی. فراز اکثر مریم کو خطوط لکھ کر دیتا جن میں وہ لفظوں سے تصویریں بناتا. مریم ان خطوط کو سنبھال کر کے اپنے بیگ میں رکھتی جیسے وہ اس کا سب سے قیمتی خزانہ ہو. ایک دن اچانک فراز لائبریری آنا بند ہو گیا. مریم نے کئی دن انتظار کیا مگر وہ نہیں آیا. پھر ایک شام لائبریری کے دروازے پر ایک بوڑھا شخص آیا اور مریم کو ایک لفافہ دیا. یہ فراز نے دیا تھا آپ کو دینے کے لیے. مریم نے کانپتے ہاتھوں سے لفافہ کھولا. اندر لکھا تھا مریم اگر تم یہ پڑھ رہی ہو تو میں اب اس دنیا میں نہیں ہوں. مجھے 1 سال پہلے پتہ چلا کہ مجھے دل کی ایک ایسی بیماری ہے جس کا علاج ممکن نہیں. میں چاہتا تھا کہ تم مجھے یاد رکھو مسکراہٹ کے ساتھ، اس لیے سچ چھپایا. تم میری زندگی کا سب سے خوبصورت اتفاق ہو اور میری موت کا سب سے بڑا افسوس بھی. محبت کبھی ختم نہیں ہوتی، وہ بس ایک خط کی طرح رہ جاتی ہے جس کا جواب وقت نہیں دیتا. مریم نے خط کو سینے سے لگایا اور لائبریری کی کھڑکی سے باہر دیکھا. بارش ہو رہی تھی اور ہر بوند جیسے ایک لفظ کہہ رہی تھی فراز. اس دن کے بعد مریم نے لائبریری کے ایک کونے میں فراز شیلف بنا لیا جہاں وہ اس کی پسندیدہ شاعری کی کتابیں اور اس کے لکھے خط محفوظ رکھتی تھی. لوگ جب بھی پوچھتے کہ یہ کون تھا، مریم بس مسکرا کر کہتی وہ وقت سے ہار گیا مگر محبت جیت گیا. کہانی ہے مریم کی جو لاہور کے ایک پرانے سے محلے میں رہتی تھی. خاموش طبیعت مگر آنکھوں میں خواب لیے بیٹھی تھی. وہ ایک لائبریری میں کام کرتی تھی اور ہر روز ایک نوجوان فراز آتا جو پرانی شاعری کی کتابیں پڑھتا. پہلے دونوں کے بیچ بس سلام دعا تھی مگر پھر کتابوں کے بیچ مکالمے شروع ہو گئے. فراز کا انداز عجیب سا تھا جیسے ہر بات کو وقت میں قید کر کے بولتا ہو. ایک دن مریم نے ہنستے ہوئے پوچھا آپ ہمیشہ ایسے سنجیدہ کیوں رہتے ہیں؟ فراز نے مسکرا کر کہا کیونکہ میں وقت کے ساتھ دوڑ رہا ہوں
اور وقت ہمیشہ مجھ سے آگے ہے۔ چند مہینوں میں یہ ملاقاتیں محبت میں بدل گئی۔ فراز اکثر مریم کو خطوط لکھ کر دیتا جن میں وہ لفظوں سے تصویریں بناتا۔ مریم ان خطوط کو سنبھال کر کے اپنے بیگ میں رکھتی جیسے وہ اس کا سب سے قیمتی خزانہ ہو۔ ایک دن اچانک فراز لائبریری آنا بند ہو گیا۔ مریم نے کئی دن انتظار کیا مگر وہ نہیں آیا۔ پھر ایک شام لائبریری کے دروازے پر ایک بوڑھا شخص آیا اور مریم کو ایک لفافہ دیا۔ یہ فراز نے دیا تھا آپ کو دینے کے لیے۔ مریم نے کانپتے ہاتھوں سے لفافہ کھولا۔ اندر لکھا تھا، مریم اگر تم یہ پڑھ رہی ہو تو میں اب اس دنیا میں نہیں ہوں۔ مجھے 1 سال پہلے پتہ چلا کہ مجھے دل کی ایک ایسی بیماری ہے جس کا علاج ممکن نہیں۔ میں چاہتا تھا کہ تم مجھے یاد رکھو مسکراہٹ کے ساتھ، اس لیے سچ چھپایا۔ تم میری زندگی کا سب سے خوبصورت اتفاق ہو اور میری موت کا سب سے بڑا افسوس بھی۔ محبت کبھی ختم نہیں ہوتی، وہ بس ایک خط کی طرح رہ جاتی ہے جس کا جواب وقت نہیں دیتا۔ مریم نے خط کو سینے سے لگایا اور لائبریری کی کھڑکی سے باہر دیکھا۔ بارش ہو رہی تھی اور ہر بوند جیسے ایک لفظ کہہ رہی تھی، فراز۔ اس دن کے بعد مریم نے لائبریری کے ایک کونے میں فراز شیلف بنا لیا جہاں وہ اس کی پسندیدہ شاعری کی کتابیں اور اس کے لکھے خط محفوظ رکھتی تھی۔ لوگ جب بھی پوچھتے کہ یہ کون تھا، مریم بس مسکرا کر کہتی، وہ وقت سے ہار گیا مگر محبت جیت گیا۔ کہانی ہے مریم کی جو لاہور کے ایک پرانے سے محلے میں رہتی تھی، خاموش طبیعت مگر آنکھوں میں خواب لیے بیٹھی تھی۔ وہ ایک لائبریری میں کام کرتی تھی اور ہر روز ایک نوجوان فراز آتا جو پرانی شاعری کی کتابیں پڑھتا۔ پہلے دونوں کے بیچ بس سلام دعا تھی مگر پھر کتابوں کے بیچ مکالمے شروع ہو گئے۔ فراز کا انداز عجیب سا تھا، جیسے ہر بات کو وقت میں قید کر کے بولتا ہو۔ ایک دن مریم نے ہنستے ہوئے پوچھا، آپ ہمیشہ ایسے سنجیدہ کیوں رہتے ہیں؟ فراز نے مسکرا کر کہا، کیونکہ میں وقت کے ساتھ دوڑ رہا ہوں اور وقت ہمیشہ مجھ سے آگے ہے۔ چند مہینوں میں یہ ملاقاتیں محبت میں بدل گئی۔ فراز اکثر مریم کو خطوط لکھ کر دیتا جن میں وہ لفظوں سے تصویریں بناتا۔ مریم ان خطوط کو سنبھال کر کے اپنے بیگ میں رکھتی جیسے وہ اس کا سب سے قیمتی خزانہ ہو۔ ایک دن اچانک فراز لائبریری آنا بند ہو گیا۔ مریم نے کئی دن انتظار کیا مگر وہ نہیں آیا۔ پھر ایک شام لائبریری کے دروازے پر ایک بوڑھا شخص آیا اور مریم کو ایک لفافہ دیا۔ یہ فراز نے دیا تھا آپ کو دینے کے لیے۔ مریم نے کانپتے ہاتھوں سے لفافہ کھولا۔ اندر لکھا تھا، مریم اگر تم یہ پڑھ رہی ہو تو میں اب اس دنیا میں نہیں ہوں۔ مجھے 1 سال پہلے پتہ چلا کہ مجھے دل کی ایک ایسی بیماری ہے جس کا علاج ممکن نہیں۔ میں چاہتا تھا کہ تم مجھے یاد رکھو مسکراہٹ کے ساتھ، اس لیے سچ چھپایا۔ تم میری زندگی کا سب سے خوبصورت اتفاق ہو اور میری موت کا سب سے بڑا افسوس بھی۔ محبت کبھی ختم نہیں ہوتی، وہ بس ایک خط کی طرح رہ جاتی ہے جس کا جواب وقت نہیں دیتا۔ مریم نے خط کو سینے سے لگایا اور لائبریری کی کھڑکی سے باہر دیکھا۔ بارش ہو رہی تھی اور ہر بوند جیسے ایک لفظ کہہ رہی تھی، فراز۔ اس دن کے بعد مریم نے لائبریری کے ایک کونے میں فراز شیلف بنا لیا جہاں وہ اس کی پسندیدہ شاعری کی کتابیں اور اس کے لکھے خط محفوظ رکھتی تھی۔ لوگ جب بھی پوچھتے کہ یہ کون تھا، مریم بس مسکرا کر کہتی، وہ وقت سے ہار گیا مگر محبت جیت گیا۔ کہانی ہے مریم کی جو لاہور کے ایک پرانے سے محلے میں رہتی تھی، خاموش طبیعت مگر آنکھوں میں خواب لیے بیٹھی تھی۔ وہ ایک لائبریری میں کام کرتی تھی اور ہر روز ایک نوجوان فراز آتا جو پرانی شاعری کی کتابیں پڑھتا۔ پہلے دونوں کے بیچ بس سلام دعا تھی مگر پھر کتابوں کے بیچ مکالمے شروع ہو گئے۔ فراز کا انداز عجیب سا تھا، جیسے ہر بات کو وقت میں قید کر کے بولتا ہو۔ ایک دن مریم نے ہنستے ہوئے پوچھا، آپ ہمیشہ ایسے سنجیدہ کیوں رہتے ہیں؟ فراز نے مسکرا کر کہا، کیونکہ میں وقت کے ساتھ دوڑ رہا ہوں اور وقت ہمیشہ مجھ سے آگے ہے۔ چند مہینوں میں یہ ملاقاتیں محبت میں بدل گئی۔ فراز اکثر مریم کو خطوط لکھ کر دیتا جن میں وہ لفظوں سے تصویریں بناتا۔ مریم ان خطوط کو سنبھال کر کے اپنے بیگ میں رکھتی جیسے وہ اس کا سب سے قیمتی خزانہ ہو۔ ایک دن اچانک فراز لائبریری آنا بند ہو گیا۔ مریم نے کئی دن انتظار کیا مگر وہ نہیں آیا۔ پھر ایک شام لائبریری کے دروازے پر ایک بوڑھا شخص آیا اور مریم کو ایک لفافہ دیا۔ یہ فراز نے دیا تھا آپ کو دینے کے لیے۔ مریم نے کانپتے ہاتھوں سے لفافہ کھولا۔ اندر لکھا تھا، مریم اگر تم یہ پڑھ رہی ہو تو میں اب اس دنیا میں نہیں ہوں۔ مجھے 1 سال پہلے پتہ چلا کہ مجھے دل کی ایک ایسی بیماری ہے جس کا علاج ممکن نہیں۔ میں چاہتا تھا کہ تم مجھے یاد رکھو مسکراہٹ کے ساتھ، اس لیے سچ چھپایا۔ تم میری زندگی کا سب سے خوبصورت اتفاق ہو اور میری موت کا سب سے بڑا افسوس بھی۔ محبت کبھی ختم نہیں ہوتی، وہ بس ایک خط کی طرح رہ جاتی ہے جس کا جواب وقت نہیں دیتا۔ مریم نے خط کو سینے سے لگایا اور لائبریری کی کھڑکی سے باہر دیکھا۔ بارش ہو رہی تھی اور ہر بوند جیسے ایک لفظ کہہ رہی تھی، فراز۔ اس دن کے بعد مریم نے لائبریری کے ایک کونے میں فراز شیلف بنا لیا جہاں وہ اس کی پسندیدہ شاعری کی کتابیں اور اس کے لکھے خط محفوظ رکھتی تھی۔ لوگ جب بھی پوچھتے کہ یہ کون تھا، مریم بس مسکرا کر کہتی، وہ وقت سے ہار گیا مگر محبت جیت گیا۔ کہانی ہے مریم کی جو لاہور کے ایک پرانے سے محلے میں رہتی تھی، خاموش طبیعت مگر آنکھوں میں خواب لیے بیٹھی تھی۔ وہ ایک لائبریری میں کام کرتی تھی اور ہر روز ایک نوجوان فراز آتا جو پرانی شاعری کی کتابیں پڑھتا۔
پہلے دونوں کے بیچ بس سلام دعا تھی، مگر پھر کتابوں کے بیچ مکالمے شروع ہو گئے۔ فراز کا انداز عجیب سا تھا، جیسے ہر بات کو وقت میں قید کر کے بولتا ہو۔ ایک دن مریم نے ہنستے ہوئے پوچھا، آپ ہمیشہ ایسے سنجیدہ کیوں رہتے ہیں؟ فراز نے مسکرا کر کہا، کیونکہ میں وقت کے ساتھ دوڑ رہا ہوں اور وقت ہمیشہ مجھ سے آگے ہے۔ چند مہینوں میں یہ ملاقاتیں محبت میں بدل گئی۔ فراز اکثر مریم کو خطوط لکھ کر دیتا جن میں وہ لفظوں سے تصویریں بناتا۔ مریم ان خطوط کو سنبھال کر کے اپنے بیگ میں رکھتی جیسے وہ اس کا سب سے قیمتی خزانہ ہو۔ ایک دن اچانک فراز لائبریری آنا بند ہو گیا۔ مریم نے کئی دن انتظار کیا مگر وہ نہیں آیا۔ پھر ایک شام لائبریری کے دروازے پر ایک بوڑھا شخص آیا اور مریم کو ایک لفافہ دیا۔ یہ فراز نے دیا تھا آپ کو دینے کے لیے۔ مریم نے کانپتے ہاتھوں سے لفافہ کھولا۔ اندر لکھا تھا، مریم اگر تم یہ پڑھ رہی ہو تو میں اب اس دنیا میں نہیں ہوں۔ مجھے 1 سال پہلے پتہ چلا کہ مجھے دل کی ایک ایسی بیماری ہے جس کا علاج ممکن نہیں۔ میں چاہتا تھا کہ تم مجھے یاد رکھو مسکراہٹ کے ساتھ، اس لیے سچ چھپایا۔ تم میری زندگی کا سب سے خوبصورت اتفاق ہو اور میری موت کا سب سے بڑا افسوس بھی۔ محبت کبھی ختم نہیں ہوتی، وہ بس ایک خط کی طرح رہ جاتی ہے جس کا جواب وقت نہیں دیتا۔ مریم نے خط کو سینے سے لگایا اور لائبریری کی کھڑکی سے باہر دیکھا۔ بارش ہو رہی تھی اور ہر بوند جیسے ایک لفظ کہہ رہی تھی، فراز۔ اس دن کے بعد مریم نے لائبریری کے ایک کونے میں فراز شیلف بنا لیا جہاں وہ اس کی پسندیدہ شاعری کی کتابیں اور اس کے لکھے خط محفوظ رکھتی تھی۔ لوگ جب بھی پوچھتے کہ یہ کون تھا، مریم بس مسکرا کر کہتی، وہ وقت سے ہار گیا مگر محبت جیت گیا۔ کہانی ہے مریم کی جو لاہور کے ایک پرانے سے محلے میں رہتی تھی، خاموش طبیعت مگر آنکھوں میں خواب لیے بیٹھی تھی۔ وہ ایک لائبریری میں کام کرتی تھی اور ہر روز ایک نوجوان فراز آتا جو پرانی شاعری کی کتابیں پڑھتا۔ پہلے دونوں کے بیچ بس سلام دعا تھی، مگر پھر کتابوں کے بیچ مکالمے شروع ہو گئے۔ فراز کا انداز عجیب سا تھا، جیسے ہر بات کو وقت میں قید کر کے بولتا ہو۔ ایک دن مریم نے ہنستے ہوئے پوچھا، آپ ہمیشہ ایسے سنجیدہ کیوں رہتے ہیں؟ فراز نے مسکرا کر کہا، کیونکہ میں وقت کے ساتھ دوڑ رہا ہوں اور وقت ہمیشہ مجھ سے آگے ہے۔ چند مہینوں میں یہ ملاقاتیں محبت میں بدل گئی۔ فراز اکثر مریم کو خطوط لکھ کر دیتا جن میں وہ لفظوں سے تصویریں بناتا۔ مریم ان خطوط کو سنبھال کر کے اپنے بیگ میں رکھتی جیسے وہ اس کا سب سے قیمتی خزانہ ہو۔ ایک دن اچانک فراز لائبریری آنا بند ہو گیا۔ مریم نے کئی دن انتظار کیا مگر وہ نہیں آیا۔ پھر ایک شام لائبریری کے دروازے پر ایک بوڑھا شخص آیا اور مریم کو ایک لفافہ دیا۔ یہ فراز نے دیا تھا آپ کو دینے کے لیے۔ مریم نے کانپتے ہاتھوں سے لفافہ کھولا۔ اندر لکھا تھا، مریم اگر تم یہ پڑھ رہی ہو تو میں اب اس دنیا میں نہیں ہوں۔ مجھے 1 سال پہلے پتہ چلا کہ مجھے دل کی ایک ایسی بیماری ہے جس کا علاج ممکن نہیں۔ میں چاہتا تھا کہ تم مجھے یاد رکھو مسکراہٹ کے ساتھ، اس لیے سچ چھپایا۔ تم میری زندگی کا سب سے خوبصورت اتفاق ہو اور میری موت کا سب سے بڑا افسوس بھی۔ محبت کبھی ختم نہیں ہوتی، وہ بس ایک خط کی طرح رہ جاتی ہے جس کا جواب وقت نہیں دیتا۔ مریم نے خط کو سینے سے لگایا اور لائبریری کی کھڑکی سے باہر دیکھا۔ بارش ہو رہی تھی اور ہر بوند جیسے ایک لفظ کہہ رہی تھی، فراز۔ اس دن کے بعد مریم نے لائبریری کے ایک کونے میں فراز شیلف بنا لیا جہاں وہ اس کی پسندیدہ شاعری کی کتابیں اور اس کے لکھے خط محفوظ رکھتی تھی۔ لوگ جب بھی پوچھتے کہ یہ کون تھا، مریم بس مسکرا کر کہتی، وہ وقت سے ہار گیا مگر محبت جیت گیا۔ کہانی ہے مریم کی جو لاہور کے ایک پرانے سے محلے میں رہتی تھی، خاموش طبیعت مگر آنکھوں میں خواب لیے بیٹھی تھی۔ وہ ایک لائبریری میں کام کرتی تھی اور ہر روز ایک نوجوان فراز آتا جو پرانی شاعری کی کتابیں پڑھتا۔ پہلے دونوں کے بیچ بس سلام دعا تھی، مگر پھر کتابوں کے بیچ مکالمے شروع ہو گئے۔ فراز کا انداز عجیب سا تھا، جیسے ہر بات کو وقت میں قید کر کے بولتا ہو۔ ایک دن مریم نے ہنستے ہوئے پوچھا، آپ ہمیشہ ایسے سنجیدہ کیوں رہتے ہیں؟ فراز نے مسکرا کر کہا، کیونکہ میں وقت کے ساتھ دوڑ رہا ہوں اور وقت ہمیشہ مجھ سے آگے ہے۔ چند مہینوں میں یہ ملاقاتیں محبت میں بدل گئی۔ فراز اکثر مریم کو خطوط لکھ کر دیتا جن میں وہ لفظوں سے تصویریں بناتا۔ مریم ان خطوط کو سنبھال کر کے اپنے بیگ میں رکھتی جیسے وہ اس کا سب سے قیمتی خزانہ ہو۔ ایک دن اچانک فراز لائبریری آنا بند ہو گیا۔ مریم نے کئی دن انتظار کیا مگر وہ نہیں آیا۔ پھر ایک شام لائبریری کے دروازے پر ایک بوڑھا شخص آیا اور مریم کو ایک لفافہ دیا۔ یہ فراز نے دیا تھا آپ کو دینے کے لیے۔ مریم نے کانپتے ہاتھوں سے لفافہ کھولا۔ اندر لکھا تھا، مریم اگر تم یہ پڑھ رہی ہو تو میں اب اس دنیا میں نہیں ہوں۔ مجھے 1 سال پہلے پتہ چلا کہ مجھے دل کی ایک ایسی بیماری ہے جس کا علاج ممکن نہیں۔ میں چاہتا تھا کہ تم مجھے یاد رکھو مسکراہٹ کے ساتھ، اس لیے سچ چھپایا۔ تم میری زندگی کا سب سے خوبصورت اتفاق ہو اور میری موت کا سب سے بڑا افسوس بھی۔ محبت کبھی ختم نہیں ہوتی، وہ بس ایک خط
کی طرح رہ جاتی ہے جس کا جواب وقت نہیں دیتا۔ مریم نے خط کو سینے سے لگایا اور لائبریری کی کھڑکی سے باہر دیکھا۔ بارش ہو رہی تھی اور ہر بوند جیسے ایک لفظ کہہ رہی تھی، فراز۔ اس دن کے بعد مریم نے لائبریری کے ایک کونے میں فراز شیلف بنا لیا جہاں وہ اس کی پسندیدہ شاعری کی کتابیں اور اس کے لکھے خط محفوظ رکھتی تھی۔ لوگ جب بھی پوچھتے کہ یہ کون تھا، مریم بس مسکرا کر کہتی وہ وقت سے ہار گیا مگر محبت جیت گیا۔ کہانی ہے مریم کی جو لاہور کے ایک پرانے سے محلے میں رہتی تھی، خاموش طبیعت مگر آنکھوں میں خواب لیے بیٹھی تھی۔ وہ ایک لائبریری میں کام کرتی تھی اور ہر روز ایک نوجوان پراز آتا جو پرانی شاعری کی کتابیں پڑھتا۔ پہلے دونوں کے بیچ بس سلام دعا تھی مگر پھر کتابوں کے بیچ مکالمے شروع ہو گئے۔ فراز کا انداز عجیب سا تھا، جیسے ہر بات کو وقت میں قید کر کے بولتا ہو۔ ایک دن مریم نے ہنستے ہوئے پوچھا، آپ ہمیشہ ایسے سنجیدہ کیوں رہتے ہیں؟ فراز نے مسکرا کر کہا، کیونکہ میں وقت کے ساتھ دوڑ رہا ہوں اور وقت ہمیشہ مجھ سے آگے ہے۔ چند مہینوں میں یہ ملاقاتیں محبت میں بدل گئی۔ فراز اکثر مریم کو خطوط لکھ کر دیتا جن میں وہ لفظوں سے تصویریں بناتا۔ مریم ان خطوط کو سنبھال کر کے اپنے بیگ میں رکھتی جیسے وہ اس کا سب سے قیمتی خزانہ ہو۔ ایک دن اچانک فراز لائبریری آنا بند ہو گیا۔ مریم نے کئی دن انتظار کیا مگر وہ نہیں آیا۔ پھر ایک شام لائبریری کے دروازے پر ایک بوڑھا شخص آیا اور مریم کو ایک لفافہ دیا۔ یہ فراز نے دیا تھا آپ کو دینے کے لیے۔ مریم نے کانپتے ہاتھوں سے لفافہ کھولا۔ اندر لکھا تھا، مریم اگر تم یہ پڑھ رہی ہو تو میں اب اس دنیا میں نہیں ہوں۔ مجھے 1 سال پہلے پتہ چلا کہ مجھے دل کی ایک ایسی بیماری ہے جس کا علاج ممکن نہیں۔ میں چاہتا تھا کہ تم مجھے یاد رکھو مسکراہٹ کے ساتھ، اس لیے سچ چھپایا۔ تم میری زندگی کا سب سے خوبصورت اتفاق ہو اور میری موت کا سب سے بڑا افسوس بھی۔ محبت کبھی ختم نہیں ہوتی، وہ بس ایک خط کی طرح رہ جاتی ہے جس کا جواب وقت نہیں دیتا۔ مریم نے خط کو سینے سے لگایا اور لائبریری کی کھڑکی سے باہر دیکھا۔ بارش ہو رہی تھی اور ہر بوند جیسے ایک لفظ کہہ رہی تھی، فراز۔ اس دن کے بعد مریم نے لائبریری کے ایک کونے میں فراز شیلف بنا لیا جہاں وہ اس کی پسندیدہ شاعری کی کتابیں اور اس کے لکھے خط محفوظ رکھتی تھی۔ لوگ جب بھی پوچھتے کہ یہ کون تھا، مریم بس مسکرا کر کہتی وہ وقت سے ہار گیا مگر محبت جیت گیا۔ کہانی ہے مریم کی جو لاہور کے ایک پرانے سے محلے میں رہتی تھی، خاموش طبیعت مگر آنکھوں میں خواب لیے بیٹھی تھی۔ وہ ایک لائبریری میں کام کرتی تھی اور ہر روز ایک نوجوان پراز آتا جو پرانی شاعری کی کتابیں پڑھتا۔ پہلے دونوں کے بیچ بس سلام دعا تھی مگر پھر کتابوں کے بیچ مکالمے شروع ہو گئے۔ فراز کا انداز عجیب سا تھا، جیسے ہر بات کو وقت میں قید کر کے بولتا ہو۔ ایک دن مریم نے ہنستے ہوئے پوچھا، آپ ہمیشہ ایسے سنجیدہ کیوں رہتے ہیں؟ فراز نے مسکرا کر کہا، کیونکہ میں وقت کے ساتھ دوڑ رہا ہوں اور وقت ہمیشہ مجھ سے آگے ہے۔ چند مہینوں میں یہ ملاقاتیں محبت میں بدل گئی۔ فراز اکثر مریم کو خطوط لکھ کر دیتا جن میں وہ لفظوں سے تصویریں بناتا۔ مریم ان خطوط کو سنبھال کر کے اپنے بیگ میں رکھتی جیسے وہ اس کا سب سے قیمتی خزانہ ہو۔ ایک دن اچانک فراز لائبریری آنا بند ہو گیا۔ مریم نے کئی دن انتظار کیا مگر وہ نہیں آیا۔ پھر ایک شام لائبریری کے دروازے پر ایک بوڑھا شخص آیا اور مریم کو ایک لفافہ دیا۔ یہ فراز نے دیا تھا آپ کو دینے کے لیے۔ مریم نے کانپتے ہاتھوں سے لفافہ کھولا۔ اندر لکھا تھا، مریم اگر تم یہ پڑھ رہی ہو تو میں اب اس دنیا میں نہیں ہوں۔ مجھے 1 سال پہلے پتہ چلا کہ مجھے دل کی ایک ایسی بیماری ہے جس کا علاج ممکن نہیں۔ میں چاہتا تھا کہ تم مجھے یاد رکھو مسکراہٹ کے ساتھ، اس لیے سچ چھپایا۔ تم میری زندگی کا سب سے خوبصورت اتفاق ہو اور میری موت کا سب سے بڑا افسوس بھی۔ محبت کبھی ختم نہیں ہوتی، وہ بس ایک خط کی طرح رہ جاتی ہے جس کا جواب وقت نہیں دیتا۔ مریم نے خط کو سینے سے لگایا اور لائبریری کی کھڑکی سے باہر دیکھا۔ بارش ہو رہی تھی اور ہر بوند جیسے ایک لفظ کہہ رہی تھی، فراز۔ اس دن کے بعد مریم نے لائبریری کے ایک کونے میں فراز شیلف بنا لیا جہاں وہ اس کی پسندیدہ شاعری کی کتابیں اور اس کے لکھے خط محفوظ رکھتی تھی۔ لوگ جب بھی پوچھتے کہ یہ کون تھا، مریم بس مسکرا کر کہتی وہ وقت سے ہار گیا مگر محبت جیت گیا۔ کہانی ہے مریم کی جو لاہور کے ایک پرانے سے محلے میں رہتی تھی، خاموش طبیعت مگر آنکھوں میں خواب لیے بیٹھی تھی۔ وہ ایک لائبریری میں کام کرتی تھی اور ہر روز ایک نوجوان پراز آتا جو پرانی شاعری کی کتابیں پڑھتا۔ پہلے دونوں کے بیچ بس سلام دعا تھی مگر پھر کتابوں کے بیچ مکالمے شروع ہو گئے۔ فراز کا انداز عجیب سا تھا، جیسے ہر بات کو وقت میں قید کر کے بولتا ہو۔ ایک دن مریم نے ہنستے ہوئے پوچھا، آپ ہمیشہ ایسے سنجیدہ کیوں رہتے ہیں؟ فراز نے مسکرا کر کہا، کیونکہ میں وقت کے ساتھ دوڑ رہا ہوں اور وقت ہمیشہ مجھ سے آگے ہے۔ چند مہینوں میں یہ ملاقاتیں محبت میں بدل گئی۔ فراز اکثر مریم کو خطوط لکھ کر دیتا جن میں وہ لفظوں سے تصویریں بناتا۔ مریم ان خطوط کو سنبھال کر کے اپنے بیگ میں رکھتی جیسے وہ اس کا سب سے قیمتی خزانہ ہو۔ ایک دن اچانک فراز لائبریری آنا بند ہو گیا۔ مریم نے کئی دن انتظار کیا مگر وہ نہیں آیا۔ پھر ایک شام لائبریری کے دروازے پر ایک بوڑھا شخص آیا اور مریم کو ایک لفافہ دیا۔ یہ فراز نے دیا تھا آپ کو دینے کے لیے۔ مریم نے کانپتے ہاتھوں سے لفافہ کھولا۔
اندر لکھا تھا مریم اگر تم یہ پڑھ رہی ہو تو میں اب اس دنیا میں نہیں ہوں. مجھے 1 سال پہلے پتہ چلا کہ مجھے دل کی ایک ایسی بیماری ہے جس کا علاج ممکن نہیں. میں چاہتا تھا کہ تم مجھے یاد رکھو مسکراہٹ کے ساتھ، اس لیے سچ چھپایا. تم میری زندگی کا سب سے خوبصورت اتفاق ہو اور میری موت کا سب سے بڑا افسوس بھی. محبت کبھی ختم نہیں ہوتی، وہ بس ایک خط کی طرح رہ جاتی ہے جس کا جواب وقت نہیں دیتا. مریم نے خط کو سینے سے لگایا اور لائبریری کی کھڑکی سے باہر دیکھا. بارش ہو رہی تھی اور ہر بوند جیسے ایک لفظ کہہ رہی تھی فراز. اس دن کے بعد مریم نے لائبریری کے ایک کونے میں فراز شیلف بنا لیا جہاں وہ اس کی پسندیدہ شاعری کی کتابیں اور اس کے لکھے خط محفوظ رکھتی تھی. لوگ جب بھی پوچھتے کہ یہ کون تھا، مریم بس مسکرا کر کہتی وہ وقت سے ہار گیا مگر محبت جیت گیا. کہانی ہے مریم کی جو لاہور کے ایک پرانے سے محلے میں رہتی تھی. خاموش طبیعت مگر آنکھوں میں خواب لیے بیٹھی تھی. وہ ایک لائبریری میں کام کرتی تھی اور ہر روز ایک نوجوان فراز آتا جو پرانی شاعری کی کتابیں پڑھتا. پہلے دونوں کے بیچ بس سلام دعا تھی مگر پھر کتابوں کے بیچ مکالمے شروع ہو گئے. فراز کا انداز عجیب سا تھا جیسے ہر بات کو وقت میں قید کر کے بولتا ہو. ایک دن مریم نے ہنستے ہوئے پوچھا آپ ہمیشہ ایسے سنجیدہ کیوں رہتے ہیں؟ فراز نے مسکرا کر کہا کیونکہ میں وقت کے ساتھ دوڑ رہا ہوں اور وقت ہمیشہ مجھ سے آگے ہے. چند مہینوں میں یہ ملاقاتیں محبت میں بدل گئی. فراز اکثر مریم کو خطوط لکھ کر دیتا جن میں وہ لفظوں سے تصویریں بناتا. مریم ان خطوط کو سنبھال کر کے اپنے بیگ میں رکھتی جیسے وہ اس کا سب سے قیمتی خزانہ ہو. ایک دن اچانک فراز لائبریری آنا بند ہو گیا. مریم نے کئی دن انتظار کیا مگر وہ نہیں آیا. پھر ایک شام لائبریری کے دروازے پر ایک بوڑھا شخص آیا اور مریم کو ایک لفافہ دیا. یہ فراز نے دیا تھا آپ کو دینے کے لیے. مریم نے کانپتے ہاتھوں سے لفافہ کھولا. اندر لکھا تھا مریم اگر تم یہ پڑھ رہی ہو تو میں اب اس دنیا میں نہیں ہوں. مجھے 1 سال پہلے پتہ چلا کہ مجھے دل کی ایک ایسی بیماری ہے جس کا علاج ممکن نہیں. میں چاہتا تھا کہ تم مجھے یاد رکھو مسکراہٹ کے ساتھ، اس لیے سچ چھپایا. تم میری زندگی کا سب سے خوبصورت اتفاق ہو اور میری موت کا سب سے بڑا افسوس بھی. محبت کبھی ختم نہیں ہوتی، وہ بس ایک خط کی طرح رہ جاتی ہے جس کا جواب وقت نہیں دیتا. مریم نے خط کو سینے سے لگایا اور لائبریری کی کھڑکی سے باہر دیکھا. بارش ہو رہی تھی اور ہر بوند جیسے ایک لفظ کہہ رہی تھی فراز. اس دن کے بعد مریم نے لائبریری کے ایک کونے میں فراز شیلف بنا لیا جہاں وہ اس کی پسندیدہ شاعری کی کتابیں اور اس کے لکھے خط محفوظ رکھتی تھی. لوگ جب بھی پوچھتے کہ یہ کون تھا، مریم بس مسکرا کر کہتی وہ وقت سے ہار گیا مگر محبت جیت گیا. کہانی ہے مریم کی جو لاہور کے ایک پرانے سے محلے میں رہتی تھی. خاموش طبیعت مگر آنکھوں میں خواب لیے بیٹھی تھی. وہ ایک لائبریری میں کام کرتی تھی اور ہر روز ایک نوجوان فراز آتا جو پرانی شاعری کی کتابیں پڑھتا. پہلے دونوں کے بیچ بس سلام دعا تھی مگر پھر کتابوں کے بیچ مکالمے شروع ہو گئے. فراز کا انداز عجیب سا تھا جیسے ہر بات کو وقت میں قید کر کے بولتا ہو. ایک دن مریم نے ہنستے ہوئے پوچھا آپ ہمیشہ ایسے سنجیدہ کیوں رہتے ہیں؟ فراز نے مسکرا کر کہا کیونکہ میں وقت کے ساتھ دوڑ رہا ہوں اور وقت ہمیشہ مجھ سے آگے ہے. چند مہینوں میں یہ ملاقاتیں محبت میں بدل گئی. فراز اکثر مریم کو خطوط لکھ کر دیتا جن میں وہ لفظوں سے تصویریں بناتا. مریم ان خطوط کو سنبھال کر کے اپنے بیگ میں رکھتی جیسے وہ اس کا سب سے قیمتی خزانہ ہو. ایک دن اچانک فراز لائبریری آنا بند ہو گیا. مریم نے کئی دن انتظار کیا مگر وہ نہیں آیا. پھر ایک شام لائبریری کے دروازے پر ایک بوڑھا شخص آیا اور مریم کو ایک لفافہ دیا. یہ فراز نے دیا تھا آپ کو دینے کے لیے. مریم نے کانپتے ہاتھوں سے لفافہ کھولا. اندر لکھا تھا مریم اگر تم یہ پڑھ رہی ہو تو میں اب اس دنیا میں نہیں ہوں. مجھے 1 سال پہلے پتہ چلا کہ مجھے دل کی ایک ایسی بیماری ہے جس کا علاج ممکن نہیں. میں چاہتا تھا کہ تم مجھے یاد رکھو مسکراہٹ کے ساتھ، اس لیے سچ چھپایا. تم میری زندگی کا سب سے خوبصورت اتفاق ہو اور میری موت کا سب سے بڑا افسوس بھی. محبت کبھی ختم نہیں ہوتی، وہ بس ایک خط کی طرح رہ جاتی ہے جس کا جواب وقت نہیں دیتا. مریم نے خط کو سینے سے لگایا اور لائبریری کی کھڑکی سے باہر دیکھا. بارش ہو رہی تھی اور ہر بوند جیسے ایک لفظ کہہ رہی تھی فراز. اس دن کے بعد مریم نے لائبریری کے ایک کونے میں فراز شیلف بنا لیا جہاں وہ اس کی پسندیدہ شاعری کی کتابیں اور اس کے لکھے خط محفوظ رکھتی تھی. لوگ جب بھی پوچھتے کہ یہ کون تھا، مریم بس مسکرا کر کہتی وہ وقت سے ہار گیا مگر محبت جیت گیا. کہانی ہے مریم کی جو لاہور کے ایک پرانے سے محلے میں رہتی تھی. خاموش طبیعت مگر آنکھوں میں خواب لیے بیٹھی تھی. وہ ایک لائبریری میں کام کرتی تھی اور ہر روز ایک نوجوان فراز آتا جو پرانی شاعری کی کتابیں پڑھتا. پہلے دونوں کے بیچ بس سلام دعا تھی مگر پھر کتابوں کے بیچ مکالمے شروع ہو گئے. فراز کا انداز عجیب سا تھا جیسے ہر بات کو وقت میں قید کر کے بولتا ہو. ایک دن مریم نے ہنستے ہوئے پوچھا آپ ہمیشہ ایسے سنجیدہ کیوں رہتے ہیں؟ فراز نے مسکرا کر کہا کیونکہ میں وقت کے ساتھ دوڑ رہا ہوں اور وقت ہمیشہ مجھ سے آگے ہے. چند مہینوں میں یہ ملاقاتیں محبت میں بدل گئی.
فراز اکثر مریم کو خطوط لکھ کر دیتا جن میں وہ لفظوں سے تصویریں بناتا۔ مریم ان خطوط کو سنبھال کر کے اپنے بیگ میں رکھتی جیسے وہ اس کا سب سے قیمتی خزانہ ہو۔ ایک دن اچانک فراز لائبریری آنا بند ہو گیا۔ مریم نے کئی دن انتظار کیا مگر وہ نہیں آیا۔ پھر ایک شام لائبریری کے دروازے پر ایک بوڑھا شخص آیا اور مریم کو ایک لفافہ دیا۔ یہ فراز نے دیا تھا آپ کو دینے کے لیے۔ مریم نے کانپتے ہاتھوں سے لفافہ کھولا۔ اندر لکھا تھا، مریم اگر تم یہ پڑھ رہی ہو تو میں اب اس دنیا میں نہیں ہوں۔ مجھے 1 سال پہلے پتہ چلا کہ مجھے دل کی ایک ایسی بیماری ہے جس کا علاج ممکن نہیں۔ میں چاہتا تھا کہ تم مجھے یاد رکھو مسکراہٹ کے ساتھ، اس لیے سچ چھپایا۔ تم میری زندگی کا سب سے خوبصورت اتفاق ہو اور میری موت کا سب سے بڑا افسوس بھی۔ محبت کبھی ختم نہیں ہوتی، وہ بس ایک خط کی طرح رہ جاتی ہے جس کا جواب وقت نہیں دیتا۔ مریم نے خط کو سینے سے لگایا اور لائبریری کی کھڑکی سے باہر دیکھا۔ بارش ہو رہی تھی اور ہر بوند جیسے ایک لفظ کہہ رہی تھی، فراز۔ اس دن کے بعد مریم نے لائبریری کے ایک کونے میں فراز شیلف بنا لیا جہاں وہ اس کی پسندیدہ شاعری کی کتابیں اور اس کے لکھے خط محفوظ رکھتی تھی۔ لوگ جب بھی پوچھتے کہ یہ کون تھا، مریم بس مسکرا کر کہتی، وہ وقت سے ہار گیا مگر محبت جیت گیا۔ کہانی ہے مریم کی جو لاہور کے ایک پرانے سے محلے میں رہتی تھی، خاموش طبیعت مگر آنکھوں میں خواب لیے بیٹھی تھی۔ وہ ایک لائبریری میں کام کرتی تھی اور ہر روز ایک نوجوان فراز آتا جو پرانی شاعری کی کتابیں پڑھتا۔ پہلے دونوں کے بیچ بس سلام دعا تھی مگر پھر کتابوں کے بیچ مکالمے شروع ہو گئے۔ فراز کا انداز عجیب سا تھا، جیسے ہر بات کو وقت میں قید کر کے بولتا ہو۔ ایک دن مریم نے ہنستے ہوئے پوچھا، آپ ہمیشہ ایسے سنجیدہ کیوں رہتے ہیں؟ فراز نے مسکرا کر کہا، کیونکہ میں وقت کے ساتھ دوڑ رہا ہوں اور وقت ہمیشہ مجھ سے آگے ہے۔ چند مہینوں میں یہ ملاقاتیں محبت میں بدل گئی۔ فراز اکثر مریم کو خطوط لکھ کر دیتا جن میں وہ لفظوں سے تصویریں بناتا۔ مریم ان خطوط کو سنبھال کر کے اپنے بیگ میں رکھتی جیسے وہ اس کا سب سے قیمتی خزانہ ہو۔ ایک دن اچانک فراز لائبریری آنا بند ہو گیا۔ مریم نے کئی دن انتظار کیا مگر وہ نہیں آیا۔ پھر ایک شام لائبریری کے دروازے پر ایک بوڑھا شخص آیا اور مریم کو ایک لفافہ دیا۔ یہ فراز نے دیا تھا آپ کو دینے کے لیے۔ مریم نے کانپتے ہاتھوں سے لفافہ کھولا۔ اندر لکھا تھا، مریم اگر تم یہ پڑھ رہی ہو تو میں اب اس دنیا میں نہیں ہوں۔ مجھے 1 سال پہلے پتہ چلا کہ مجھے دل کی ایک ایسی بیماری ہے جس کا علاج ممکن نہیں۔ میں چاہتا تھا کہ تم مجھے یاد رکھو مسکراہٹ کے ساتھ، اس لیے سچ چھپایا۔ تم میری زندگی کا سب سے خوبصورت اتفاق ہو اور میری موت کا سب سے بڑا افسوس بھی۔ محبت کبھی ختم نہیں ہوتی، وہ بس ایک خط کی طرح رہ جاتی ہے جس کا جواب وقت نہیں دیتا۔ مریم نے خط کو سینے سے لگایا اور لائبریری کی کھڑکی سے باہر دیکھا۔ بارش ہو رہی تھی اور ہر بوند جیسے ایک لفظ کہہ رہی تھی، فراز۔ اس دن کے بعد مریم نے لائبریری کے ایک کونے میں فراز شیلف بنا لیا جہاں وہ اس کی پسندیدہ شاعری کی کتابیں اور اس کے لکھے خط محفوظ رکھتی تھی۔ لوگ جب بھی پوچھتے کہ یہ کون تھا، مریم بس مسکرا کر کہتی، وہ وقت سے ہار گیا مگر محبت جیت گیا۔ کہانی ہے مریم کی جو لاہور کے ایک پرانے سے محلے میں رہتی تھی، خاموش طبیعت مگر آنکھوں میں خواب لیے بیٹھی تھی۔ وہ ایک لائبریری میں کام کرتی تھی اور ہر روز ایک نوجوان فراز آتا جو پرانی شاعری کی کتابیں پڑھتا۔ پہلے دونوں کے بیچ بس سلام دعا تھی مگر پھر کتابوں کے بیچ مکالمے شروع ہو گئے۔ فراز کا انداز عجیب سا تھا، جیسے ہر بات کو وقت میں قید کر کے بولتا ہو۔ ایک دن مریم نے ہنستے ہوئے پوچھا، آپ ہمیشہ ایسے سنجیدہ کیوں رہتے ہیں؟ فراز نے مسکرا کر کہا، کیونکہ میں وقت کے ساتھ دوڑ رہا ہوں اور وقت ہمیشہ مجھ سے آگے ہے۔ چند مہینوں میں یہ ملاقاتیں محبت میں بدل گئی۔ فراز اکثر مریم کو خطوط لکھ کر دیتا جن میں وہ لفظوں سے تصویریں بناتا۔ مریم ان خطوط کو سنبھال کر کے اپنے بیگ میں رکھتی جیسے وہ اس کا سب سے قیمتی خزانہ ہو۔ ایک دن اچانک فراز لائبریری آنا بند ہو گیا۔ مریم نے کئی دن انتظار کیا مگر وہ نہیں آیا۔ پھر ایک شام لائبریری کے دروازے پر ایک بوڑھا شخص آیا اور مریم کو ایک لفافہ دیا۔ یہ فراز نے دیا تھا آپ کو دینے کے لیے۔ مریم نے کانپتے ہاتھوں سے لفافہ کھولا۔ اندر لکھا تھا، مریم اگر تم یہ پڑھ رہی ہو تو میں اب اس دنیا میں نہیں ہوں۔ مجھے 1 سال پہلے پتہ چلا کہ مجھے دل کی ایک ایسی بیماری ہے جس کا علاج ممکن نہیں۔ میں چاہتا تھا کہ تم مجھے یاد رکھو مسکراہٹ کے ساتھ، اس لیے سچ چھپایا۔ تم میری زندگی کا سب سے خوبصورت اتفاق ہو اور میری موت کا سب سے بڑا افسوس بھی۔ محبت کبھی ختم نہیں ہوتی، وہ بس ایک خط کی طرح رہ جاتی ہے جس کا جواب وقت نہیں دیتا۔ مریم نے خط کو سینے سے لگایا اور لائبریری کی کھڑکی سے باہر دیکھا۔ بارش ہو رہی تھی اور ہر بوند جیسے ایک لفظ کہہ رہی تھی، فراز۔ اس دن کے بعد مریم نے لائبریری کے ایک کونے میں فراز شیلف بنا لیا جہاں وہ اس کی پسندیدہ شاعری کی کتابیں اور اس کے لکھے خط محفوظ رکھتی تھی۔ لوگ جب بھی پوچھتے کہ یہ کون تھا، مریم بس مسکرا کر کہتی، وہ وقت سے ہار گیا مگر محبت جیت گیا۔ کہانی ہے مریم کی جو لاہور کے ایک پرانے سے محلے میں رہتی تھی، خاموش طبیعت مگر آنکھوں میں خواب لیے بیٹھی تھی۔
وہ ایک لائبریری میں کام کرتی تھی اور ہر روز ایک نوجوان پراز آتا جو پرانی شاعری کی کتابیں پڑھتا۔ پہلے دونوں کے بیچ بس سلام دعا تھی، مگر پھر کتابوں کے بیچ مکالمے شروع ہو گئے۔ فراز کا انداز عجیب سا تھا، جیسے ہر بات کو وقت میں قید کر کے بولتا ہو۔ ایک دن مریم نے ہنستے ہوئے پوچھا، آپ ہمیشہ ایسے سنجیدہ کیوں رہتے ہیں؟ فراز نے مسکرا کر کہا، کیونکہ میں وقت کے ساتھ دوڑ رہا ہوں اور وقت ہمیشہ مجھ سے آگے ہے۔ چند مہینوں میں یہ ملاقاتیں محبت میں بدل گئی۔ فراز اکثر مریم کو خطوط لکھ کر دیتا جن میں وہ لفظوں سے تصویریں بناتا۔ مریم ان خطوط کو سنبھال کر کے اپنے بیگ میں رکھتی جیسے وہ اس کا سب سے قیمتی خزانہ ہو۔ ایک دن اچانک فراز لائبریری آنا بند ہو گیا۔ مریم نے کئی دن انتظار کیا مگر وہ نہیں آیا۔ پھر ایک شام لائبریری کے دروازے پر ایک بوڑھا شخص آیا اور مریم کو ایک لفافہ دیا۔ یہ فراز نے دیا تھا آپ کو دینے کے لیے۔ مریم نے کانپتے ہاتھوں سے لفافہ کھولا۔ اندر لکھا تھا، مریم اگر تم یہ پڑھ رہی ہو تو میں اب اس دنیا میں نہیں ہوں۔ مجھے 1 سال پہلے پتہ چلا کہ مجھے دل کی ایک ایسی بیماری ہے جس کا علاج ممکن نہیں۔ میں چاہتا تھا کہ تم مجھے یاد رکھو مسکراہٹ کے ساتھ، اس لیے سچ چھپایا۔ تم میری زندگی کا سب سے خوبصورت اتفاق ہو اور میری موت کا سب سے بڑا افسوس بھی۔ محبت کبھی ختم نہیں ہوتی، وہ بس ایک خط کی طرح رہ جاتی ہے جس کا جواب وقت نہیں دیتا۔ مریم نے خط کو سینے سے لگایا اور لائبریری کی کھڑکی سے باہر دیکھا۔ بارش ہو رہی تھی اور ہر بوند جیسے ایک لفظ کہہ رہی تھی، فراز۔ اس دن کے بعد مریم نے لائبریری کے ایک کونے میں فراز شیلف بنا دیا جہاں وہ اس کی پسندیدہ شاعری کی کتابیں اور اس کے لکھے خط محفوظ رکھتی تھی۔ لوگ جب بھی پوچھتے کہ یہ کون تھا، مریم بس مسکرا کر کہتی، وہ وقت سے ہار گیا مگر محبت جیت گیا۔ کہانی ہے مریم کی جو لاہور کے ایک پرانے سے محلے میں رہتی تھی، خاموش طبیعت مگر آنکھوں میں خواب لیے بیٹھی تھی۔ وہ ایک لائبریری میں کام کرتی تھی اور ہر روز ایک نوجوان پراز آتا جو پرانی شاعری کی کتابیں پڑھتا۔ پہلے دونوں کے بیچ بس سلام دعا تھی، مگر پھر کتابوں کے بیچ مکالمے شروع ہو گئے۔ فراز کا انداز عجیب سا تھا، جیسے ہر بات کو وقت میں قید کر کے بولتا ہو۔ ایک دن مریم نے ہنستے ہوئے پوچھا، آپ ہمیشہ ایسے سنجیدہ کیوں رہتے ہیں؟ فراز نے مسکرا کر کہا، کیونکہ میں وقت کے ساتھ دوڑ رہا ہوں اور وقت ہمیشہ مجھ سے آگے ہے۔ چند مہینوں میں یہ ملاقاتیں محبت میں بدل گئی۔ فراز اکثر مریم کو خطوط لکھ کر دیتا جن میں وہ لفظوں سے تصویریں بناتا۔ مریم ان خطوط کو سنبھال کر کے اپنے بیگ میں رکھتی جیسے وہ اس کا سب سے قیمتی خزانہ ہو۔ ایک دن اچانک فراز لائبریری آنا بند ہو گیا۔ مریم نے کئی دن انتظار کیا مگر وہ نہیں آیا۔ پھر ایک شام لائبریری کے دروازے پر ایک بوڑھا شخص آیا اور مریم کو ایک لفافہ دیا۔ یہ فراز نے دیا تھا آپ کو دینے کے لیے۔ مریم نے کانپتے ہاتھوں سے لفافہ کھولا۔ اندر لکھا تھا، مریم اگر تم یہ پڑھ رہی ہو تو میں اب اس دنیا میں نہیں ہوں۔ مجھے 1 سال پہلے پتہ چلا کہ مجھے دل کی ایک ایسی بیماری ہے جس کا علاج ممکن نہیں۔ میں چاہتا تھا کہ تم مجھے یاد رکھو مسکراہٹ کے ساتھ، اس لیے سچ چھپایا۔ تم میری زندگی کا سب سے خوبصورت اتفاق ہو اور میری موت کا سب سے بڑا افسوس بھی۔ محبت کبھی ختم نہیں ہوتی، وہ بس ایک خط کی طرح رہ جاتی ہے جس کا جواب وقت نہیں دیتا۔ مریم نے خط کو سینے سے لگایا اور لائبریری کی کھڑکی سے باہر دیکھا۔ بارش ہو رہی تھی اور ہر بوند جیسے ایک لفظ کہہ رہی تھی، فراز۔ اس دن کے بعد مریم نے لائبریری کے ایک کونے میں فراز شیلف بنا دیا جہاں وہ اس کی پسندیدہ شاعری کی کتابیں اور اس کے لکھے خط محفوظ رکھتی تھی۔ لوگ جب بھی پوچھتے کہ یہ کون تھا، مریم بس مسکرا کر کہتی، وہ وقت سے ہار گیا مگر محبت جیت گیا۔ کہانی ہے مریم کی جو لاہور کے ایک پرانے سے محلے میں رہتی تھی، خاموش طبیعت مگر آنکھوں میں خواب لیے بیٹھی تھی۔ وہ ایک لائبریری میں کام کرتی تھی اور ہر روز ایک نوجوان پراز آتا جو پرانی شاعری کی کتابیں پڑھتا۔ پہلے دونوں کے بیچ بس سلام دعا تھی، مگر پھر کتابوں کے بیچ مکالمے شروع ہو گئے۔ فراز کا انداز عجیب سا تھا، جیسے ہر بات کو وقت میں قید کر کے بولتا ہو۔ ایک دن مریم نے ہنستے ہوئے پوچھا، آپ ہمیشہ ایسے سنجیدہ کیوں رہتے ہیں؟ فراز نے مسکرا کر کہا، کیونکہ میں وقت کے ساتھ دوڑ رہا ہوں اور وقت ہمیشہ مجھ سے آگے ہے۔ چند مہینوں میں یہ ملاقاتیں محبت میں بدل گئی۔ فراز اکثر مریم کو خطوط لکھ کر دیتا جن میں وہ لفظوں سے تصویریں بناتا۔ مریم ان خطوط کو سنبھال کر کے اپنے بیگ میں رکھتی جیسے وہ اس کا سب سے قیمتی خزانہ ہو۔ ایک دن اچانک فراز لائبریری آنا بند ہو گیا۔ مریم نے کئی دن انتظار کیا مگر وہ نہیں آیا۔ پھر ایک شام لائبریری کے دروازے پر ایک بوڑھا شخص آیا اور مریم کو ایک لفافہ دیا۔ یہ فراز نے دیا تھا آپ کو دینے کے لیے۔ مریم نے کانپتے ہاتھوں سے لفافہ کھولا۔ اندر لکھا تھا، مریم اگر تم یہ پڑھ رہی ہو تو میں اب اس دنیا میں نہیں ہوں۔ مجھے 1 سال پہلے پتہ چلا کہ مجھے دل کی ایک ایسی بیماری ہے جس کا علاج ممکن نہیں۔ میں چاہتا تھا کہ تم مجھے یاد رکھو مسکراہٹ کے ساتھ، اس لیے سچ چھپایا۔ تم میری زندگی کا سب سے خوبصورت اتفاق ہو اور میری موت کا سب سے بڑا افسوس بھی۔ محبت کبھی ختم نہیں ہوتی، وہ بس ایک خط
کی طرح رہ جاتی ہے جس کا جواب وقت نہیں دیتا۔ مریم نے خط کو سینے سے لگایا اور لائبریری کی کھڑکی سے باہر دیکھا۔ بارش ہو رہی تھی اور ہر بوند جیسے ایک لفظ کہہ رہی تھی، فراز۔ اس دن کے بعد مریم نے لائبریری کے ایک کونے میں فراز شیلف بنا لیا جہاں وہ اس کی پسندیدہ شاعری کی کتابیں اور اس کے لکھے خط محفوظ رکھتی تھی۔ لوگ جب بھی پوچھتے کہ یہ کون تھا، مریم بس مسکرا کر کہتی وہ وقت سے ہار گیا مگر محبت جیت گیا۔ کہانی ہے مریم کی جو لاہور کے ایک پرانے سے محلے میں رہتی تھی، خاموش طبیعت مگر آنکھوں میں خواب لیے بیٹھی تھی۔ وہ ایک لائبریری میں کام کرتی تھی اور ہر روز ایک نوجوان فراز آتا جو پرانی شاعری کی کتابیں پڑھتا۔ پہلے دونوں کے بیچ بس سلام دعا تھی مگر پھر کتابوں کے بیچ مکالمے شروع ہو گئے۔ فراز کا انداز عجیب سا تھا، جیسے ہر بات کو وقت میں قید کر کے بولتا ہو۔ ایک دن مریم نے ہنستے ہوئے پوچھا، آپ ہمیشہ ایسے سنجیدہ کیوں رہتے ہیں؟ فراز نے مسکرا کر کہا، کیونکہ میں وقت کے ساتھ دوڑ رہا ہوں اور وقت ہمیشہ مجھ سے آگے ہے۔ چند مہینوں میں یہ ملاقاتیں محبت میں بدل گئی۔ فراز اکثر مریم کو خطوط لکھ کر دیتا جن میں وہ لفظوں سے تصویریں بناتا۔ مریم ان خطوط کو سنبھال کر کے اپنے بیگ میں رکھتی جیسے وہ اس کا سب سے قیمتی خزانہ ہو۔ ایک دن اچانک فراز لائبریری آنا بند ہو گیا۔ مریم نے کئی دن انتظار کیا مگر وہ نہیں آیا۔ پھر ایک شام لائبریری کے دروازے پر ایک بوڑھا شخص آیا اور مریم کو ایک لفافہ دیا۔ یہ فراز نے دیا تھا آپ کو دینے کے لیے۔ مریم نے کانپتے ہاتھوں سے لفافہ کھولا۔ اندر لکھا تھا، مریم اگر تم یہ پڑھ رہی ہو تو میں اب اس دنیا میں نہیں ہوں۔ مجھے 1 سال پہلے پتہ چلا کہ مجھے دل کی ایک ایسی بیماری ہے جس کا علاج ممکن نہیں۔ میں چاہتا تھا کہ تم مجھے یاد رکھو مسکراہٹ کے ساتھ، اس لیے سچ چھپایا۔ تم میری زندگی کا سب سے خوبصورت اتفاق ہو اور میری موت کا سب سے بڑا افسوس بھی۔ محبت کبھی ختم نہیں ہوتی، وہ بس ایک خط کی طرح رہ جاتی ہے جس کا جواب وقت نہیں دیتا۔ مریم نے خط کو سینے سے لگایا اور لائبریری کی کھڑکی سے باہر دیکھا۔ بارش ہو رہی تھی اور ہر بوند جیسے ایک لفظ کہہ رہی تھی، فراز۔ اس دن کے بعد مریم نے لائبریری کے ایک کونے میں فراز شیلف بنا لیا جہاں وہ اس کی پسندیدہ شاعری کی کتابیں اور اس کے لکھے خط محفوظ رکھتی تھی۔ لوگ جب بھی پوچھتے کہ یہ کون تھا، مریم بس مسکرا کر کہتی وہ وقت سے ہار گیا مگر محبت جیت گیا۔ کہانی ہے مریم کی جو لاہور کے ایک پرانے سے محلے میں رہتی تھی، خاموش طبیعت مگر آنکھوں میں خواب لیے بیٹھی تھی۔ وہ ایک لائبریری میں کام کرتی تھی اور ہر روز ایک نوجوان فراز آتا جو پرانی شاعری کی کتابیں پڑھتا۔ پہلے دونوں کے بیچ بس سلام دعا تھی مگر پھر کتابوں کے بیچ مکالمے شروع ہو گئے۔ فراز کا انداز عجیب سا تھا، جیسے ہر بات کو وقت میں قید کر کے بولتا ہو۔ ایک دن مریم نے ہنستے ہوئے پوچھا، آپ ہمیشہ ایسے سنجیدہ کیوں رہتے ہیں؟ فراز نے مسکرا کر کہا، کیونکہ میں وقت کے ساتھ دوڑ رہا ہوں اور وقت ہمیشہ مجھ سے آگے ہے۔ چند مہینوں میں یہ ملاقاتیں محبت میں بدل گئی۔ فراز اکثر مریم کو خطوط لکھ کر دیتا جن میں وہ لفظوں سے تصویریں بناتا۔ مریم ان خطوط کو سنبھال کر کے اپنے بیگ میں رکھتی جیسے وہ اس کا سب سے قیمتی خزانہ ہو۔ ایک دن اچانک فراز لائبریری آنا بند ہو گیا۔ مریم نے کئی دن انتظار کیا مگر وہ نہیں آیا۔ پھر ایک شام لائبریری کے دروازے پر ایک بوڑھا شخص آیا اور مریم کو ایک لفافہ دیا۔ یہ فراز نے دیا تھا آپ کو دینے کے لیے۔ مریم نے کانپتے ہاتھوں سے لفافہ کھولا۔ اندر لکھا تھا، مریم اگر تم یہ پڑھ رہی ہو تو میں اب اس دنیا میں نہیں ہوں۔ مجھے 1 سال پہلے پتہ چلا کہ مجھے دل کی ایک ایسی بیماری ہے جس کا علاج ممکن نہیں۔ میں چاہتا تھا کہ تم مجھے یاد رکھو مسکراہٹ کے ساتھ، اس لیے سچ چھپایا۔ تم میری زندگی کا سب سے خوبصورت اتفاق ہو اور میری موت کا سب سے بڑا افسوس بھی۔ محبت کبھی ختم نہیں ہوتی، وہ بس ایک خط کی طرح رہ جاتی ہے جس کا جواب وقت نہیں دیتا۔ مریم نے خط کو سینے سے لگایا اور لائبریری کی کھڑکی سے باہر دیکھا۔ بارش ہو رہی تھی اور ہر بوند جیسے ایک لفظ کہہ رہی تھی، فراز۔ اس دن کے بعد مریم نے لائبریری کے ایک کونے میں فراز شیلف بنا لیا جہاں وہ اس کی پسندیدہ شاعری کی کتابیں اور اس کے لکھے خط محفوظ رکھتی تھی۔ لوگ جب بھی پوچھتے کہ یہ کون تھا، مریم بس مسکرا کر کہتی وہ وقت سے ہار گیا مگر محبت جیت گیا۔ کہانی ہے مریم کی جو لاہور کے ایک پرانے سے محلے میں رہتی تھی، خاموش طبیعت مگر آنکھوں میں خواب لیے بیٹھی تھی۔ وہ ایک لائبریری میں کام کرتی تھی اور ہر روز ایک نوجوان فراز آتا جو پرانی شاعری کی کتابیں پڑھتا۔ پہلے دونوں کے بیچ بس سلام دعا تھی مگر پھر کتابوں کے بیچ مکالمے شروع ہو گئے۔ فراز کا انداز عجیب سا تھا، جیسے ہر بات کو وقت میں قید کر کے بولتا ہو۔ ایک دن مریم نے ہنستے ہوئے پوچھا، آپ ہمیشہ ایسے سنجیدہ کیوں رہتے ہیں؟ فراز نے مسکرا کر کہا، کیونکہ میں وقت کے ساتھ دوڑ رہا ہوں اور وقت ہمیشہ مجھ سے آگے ہے۔ چند مہینوں میں یہ ملاقاتیں محبت میں بدل گئی۔ فراز اکثر مریم کو خطوط لکھ کر دیتا جن میں وہ لفظوں سے تصویریں بناتا۔ مریم ان خطوط کو سنبھال کر کے اپنے بیگ میں رکھتی جیسے وہ اس کا سب سے قیمتی خزانہ ہو۔ ایک دن اچانک فراز لائبریری آنا بند ہو گیا۔ مریم نے کئی دن انتظار کیا مگر وہ نہیں آیا۔ پھر ایک شام لائبریری کے دروازے پر ایک بوڑھا شخص آیا اور مریم کو ایک لفافہ دیا۔ یہ فراز نے دیا تھا آپ کو دینے کے لیے۔ مریم نے کانپتے ہاتھوں سے لفافہ کھولا۔
اندر لکھا تھا مریم اگر تم یہ پڑھ رہی ہو تو میں اب اس دنیا میں نہیں ہوں. مجھے 1 سال پہلے پتہ چلا کہ مجھے دل کی ایک ایسی بیماری ہے جس کا علاج ممکن نہیں. میں چاہتا تھا کہ تم مجھے یاد رکھو مسکراہٹ کے ساتھ، اس لیے سچ چھپایا. تم میری زندگی کا سب سے خوبصورت اتفاق اور میری موت کا سب سے بڑا افسوس بھی. محبت کبھی ختم نہیں ہوتی، وہ بس ایک خط کی طرح رہ جاتی ہے جس کا جواب وقت نہیں دیتا. مریم نے خط کو سینے سے لگایا اور لائبریری کی کھڑکی سے باہر دیکھا. بارش ہو رہی تھی اور ہر بوند جیسے ایک لفظ کہہ رہی تھی، فراز. اس دن کے بعد مریم نے لائبریری کے ایک کونے میں فراز شیلف بنا لیا جہاں وہ اس کی پسندیدہ شاعری کی کتابیں اور اس کے لکھے خط محفوظ رکھتی تھی. لوگ جب بھی پوچھتے کہ یہ کون تھا، مریم بس مسکرا کر کہتی وہ وقت سے ہار گیا مگر محبت جیت گیا. کہانی ہے مریم کی جو لاہور کے ایک پرانے سے محلے میں رہتی تھی. خاموش طبیعت مگر آنکھوں میں خواب لیے بیٹھی تھی. وہ ایک لائبریری میں کام کرتی تھی اور ہر روز ایک نوجوان فراز آتا جو پرانی شاعری کی کتابیں پڑھتا. پہلے دونوں کے بیچ بس سلام دعا تھی مگر پھر کتابوں کے بیچ مکالمے شروع ہو گئے. فراز کا انداز عجیب سا تھا، جیسے ہر بات کو وقت میں قید کر کے بولتا ہو. ایک دن مریم نے ہنستے ہوئے پوچھا آپ ہمیشہ ایسے سنجیدہ کیوں رہتے ہیں؟ فراز نے مسکرا کر کہا کیونکہ میں وقت کے ساتھ دوڑ رہا ہوں اور وقت ہمیشہ مجھ سے آگے ہے. چند مہینوں میں یہ ملاقاتیں محبت میں بدل گئی. فراز اکثر مریم کو خطوط لکھ کر دیتا جن میں وہ لفظوں سے تصویریں بناتا. مریم ان خطوط کو سنبھال کر کے اپنے بیگ میں رکھتی جیسے وہ اس کا سب سے قیمتی خزانہ ہو. ایک دن اچانک فراز لائبریری آنا بند ہو گیا. مریم نے کئی دن انتظار کیا مگر وہ نہیں آیا. پھر ایک شام لائبریری کے دروازے پر ایک بوڑھا شخص آیا اور مریم کو ایک لفافہ دیا. یہ فراز نے دیا تھا آپ کو دینے کے لیے. مریم نے کانپتے ہاتھوں سے لفافہ کھولا. اندر لکھا تھا مریم اگر تم یہ پڑھ رہی ہو تو میں اب اس دنیا میں نہیں ہوں. مجھے 1 سال پہلے پتہ چلا کہ مجھے دل کی ایک ایسی بیماری ہے جس کا علاج ممکن نہیں. میں چاہتا تھا کہ تم مجھے یاد رکھو مسکراہٹ کے ساتھ، اس لیے سچ چھپایا. تم میری زندگی کا سب سے خوبصورت اتفاق اور میری موت کا سب سے بڑا افسوس بھی. محبت کبھی ختم نہیں ہوتی، وہ بس ایک خط کی طرح رہ جاتی ہے جس کا جواب وقت نہیں دیتا. مریم نے خط کو سینے سے لگایا اور لائبریری کی کھڑکی سے باہر دیکھا. بارش ہو رہی تھی اور ہر بوند جیسے ایک لفظ کہہ رہی تھی، فراز. اس دن کے بعد مریم نے لائبریری کے ایک کونے میں فراز شیلف بنا لیا جہاں وہ اس کی پسندیدہ شاعری کی کتابیں اور اس کے لکھے خط محفوظ رکھتی تھی. لوگ جب بھی پوچھتے کہ یہ کون تھا، مریم بس مسکرا کر کہتی وہ وقت سے ہار گیا مگر محبت جیت گیا. کہانی ہے مریم کی جو لاہور کے ایک پرانے سے محلے میں رہتی تھی. خاموش طبیعت مگر آنکھوں میں خواب لیے بیٹھی تھی. وہ ایک لائبریری میں کام کرتی تھی اور ہر روز ایک نوجوان فراز آتا جو پرانی شاعری کی کتابیں پڑھتا. پہلے دونوں کے بیچ بس سلام دعا تھی مگر پھر کتابوں کے بیچ مکالمے شروع ہو گئے. فراز کا انداز عجیب سا تھا، جیسے ہر بات کو وقت میں قید کر کے بولتا ہو. ایک دن مریم نے ہنستے ہوئے پوچھا آپ ہمیشہ ایسے سنجیدہ کیوں رہتے ہیں؟ فراز نے مسکرا کر کہا کیونکہ میں وقت کے ساتھ دوڑ رہا ہوں اور وقت ہمیشہ مجھ سے آگے ہے. چند مہینوں میں یہ ملاقاتیں محبت میں بدل گئی. فراز اکثر مریم کو خطوط لکھ کر دیتا جن میں وہ لفظوں سے تصویریں بناتا. مریم ان خطوط کو سنبھال کر کے اپنے بیگ میں رکھتی جیسے وہ اس کا سب سے قیمتی خزانہ ہو. ایک دن اچانک فراز لائبریری آنا بند ہو گیا. مریم نے کئی دن انتظار کیا مگر وہ نہیں آیا. پھر ایک شام لائبریری کے دروازے پر ایک بوڑھا شخص آیا اور مریم کو ایک لفافہ دیا. یہ فراز نے دیا تھا آپ کو دینے کے لیے. مریم نے کانپتے ہاتھوں سے لفافہ کھولا. اندر لکھا تھا مریم اگر تم یہ پڑھ رہی ہو تو میں اب اس دنیا میں نہیں ہوں. مجھے 1 سال پہلے پتہ چلا کہ مجھے دل کی ایک ایسی بیماری ہے جس کا علاج ممکن نہیں. میں چاہتا تھا کہ تم مجھے یاد رکھو مسکراہٹ کے ساتھ، اس لیے سچ چھپایا. تم میری زندگی کا سب سے خوبصورت اتفاق اور میری موت کا سب سے بڑا افسوس بھی. محبت کبھی ختم نہیں ہوتی، وہ بس ایک خط کی طرح رہ جاتی ہے جس کا جواب وقت نہیں دیتا. مریم نے خط کو سینے سے لگایا اور لائبریری کی کھڑکی سے باہر دیکھا. بارش ہو رہی تھی اور ہر بوند جیسے ایک لفظ کہہ رہی تھی، فراز. اس دن کے بعد مریم نے لائبریری کے ایک کونے میں فراز شیلف بنا لیا جہاں وہ اس کی پسندیدہ شاعری کی کتابیں اور اس کے لکھے خط محفوظ رکھتی تھی. لوگ جب بھی پوچھتے کہ یہ کون تھا، مریم بس مسکرا کر کہتی وہ وقت سے ہار گیا مگر محبت جیت گیا. کہانی ہے مریم کی جو لاہور کے ایک پرانے سے محلے میں رہتی تھی. خاموش طبیعت مگر آنکھوں میں خواب لیے بیٹھی تھی. وہ ایک لائبریری میں کام کرتی تھی اور ہر روز ایک نوجوان فراز آتا جو پرانی شاعری کی کتابیں پڑھتا. پہلے دونوں کے بیچ بس سلام دعا تھی مگر پھر کتابوں کے بیچ مکالمے شروع ہو گئے. فراز کا انداز عجیب سا تھا، جیسے ہر بات کو وقت میں قید کر کے بولتا ہو. ایک دن مریم نے ہنستے ہوئے پوچھا آپ ہمیشہ ایسے سنجیدہ کیوں رہتے ہیں؟ فراز نے مسکرا کر کہا کیونکہ میں وقت کے ساتھ دوڑ رہا ہوں
اور وقت ہمیشہ مجھ سے آگے ہے۔ چند مہینوں میں یہ ملاقاتیں محبت میں بدل گئی۔ فراز اکثر مریم کو خطوط لکھ کر دیتا جن میں وہ لفظوں سے تصویریں بناتا۔ مریم ان خطوط کو سنبھال کر کے اپنے بیگ میں رکھتی جیسے وہ اس کا سب سے قیمتی خزانہ ہو۔ ایک دن اچانک فراز لائبریری آنا بند ہو گیا۔ مریم نے کئی دن انتظار کیا مگر وہ نہیں آیا۔ پھر ایک شام لائبریری کے دروازے پر ایک بوڑھا شخص آیا اور مریم کو ایک لفافہ دیا۔ یہ فراز نے دیا تھا آپ کو دینے کے لیے۔ مریم نے کانپتے ہاتھوں سے لفافہ کھولا۔ اندر لکھا تھا، مریم اگر تم یہ پڑھ رہی ہو تو میں اب اس دنیا میں نہیں ہوں۔ مجھے 1 سال پہلے پتہ چلا کہ مجھے دل کی ایک ایسی بیماری ہے جس کا علاج ممکن نہیں۔ میں چاہتا تھا کہ تم مجھے یاد رکھو مسکراہٹ کے ساتھ، اس لیے سچ چھپایا۔ تم میری زندگی کا سب سے خوبصورت اتفاق ہو اور میری موت کا سب سے بڑا افسوس بھی۔ محبت کبھی ختم نہیں ہوتی، وہ بس ایک خط کی طرح رہ جاتی ہے جس کا جواب وقت نہیں دیتا۔ مریم نے خط کو سینے سے لگایا اور لائبریری کی کھڑکی سے باہر دیکھا۔ بارش ہو رہی تھی اور ہر بوند جیسے ایک لفظ کہہ رہی تھی، فراز۔ اس دن کے بعد مریم نے لائبریری کے ایک کونے میں فراز شیلف بنا لیا جہاں وہ اس کی پسندیدہ شاعری کی کتابیں اور اس کے لکھے خط محفوظ رکھتی تھی۔ لوگ جب بھی پوچھتے کہ یہ کون تھا، مریم بس مسکرا کر کہتی، وہ وقت سے ہار گیا مگر محبت جیت گیا۔ کہانی ہے مریم کی جو لاہور کے ایک پرانے سے محلے میں رہتی تھی، خاموش طبیعت مگر آنکھوں میں خواب لیے بیٹھی تھی۔ وہ ایک لائبریری میں کام کرتی تھی اور ہر روز ایک نوجوان فراز آتا جو پرانی شاعری کی کتابیں پڑھتا۔ پہلے دونوں کے بیچ بس سلام دعا تھی مگر پھر کتابوں کے بیچ مکالمے شروع ہو گئے۔ فراز کا انداز عجیب سا تھا، جیسے ہر بات کو وقت میں قید کر کے بولتا ہو۔ ایک دن مریم نے ہنستے ہوئے پوچھا، آپ ہمیشہ ایسے سنجیدہ کیوں رہتے ہیں؟ فراز نے مسکرا کر کہا، کیونکہ میں وقت کے ساتھ دوڑ رہا ہوں اور وقت ہمیشہ مجھ سے آگے ہے۔ چند مہینوں میں یہ ملاقاتیں محبت میں بدل گئی۔ فراز اکثر مریم کو خطوط لکھ کر دیتا جن میں وہ لفظوں سے تصویریں بناتا۔ مریم ان خطوط کو سنبھال کر کے اپنے بیگ میں رکھتی جیسے وہ اس کا سب سے قیمتی خزانہ ہو۔ ایک دن اچانک فراز لائبریری آنا بند ہو گیا۔ مریم نے کئی دن انتظار کیا مگر وہ نہیں آیا۔ پھر ایک شام لائبریری کے دروازے پر ایک بوڑھا شخص آیا اور مریم کو ایک لفافہ دیا۔ یہ فراز نے دیا تھا آپ کو دینے کے لیے۔ مریم نے کانپتے ہاتھوں سے لفافہ کھولا۔ اندر لکھا تھا، مریم اگر تم یہ پڑھ رہی ہو تو میں اب اس دنیا میں نہیں ہوں۔ مجھے 1 سال پہلے پتہ چلا کہ مجھے دل کی ایک ایسی بیماری ہے جس کا علاج ممکن نہیں۔ میں چاہتا تھا کہ تم مجھے یاد رکھو مسکراہٹ کے ساتھ، اس لیے سچ چھپایا۔ تم میری زندگی کا سب سے خوبصورت اتفاق ہو اور میری موت کا سب سے بڑا افسوس بھی۔ محبت کبھی ختم نہیں ہوتی، وہ بس ایک خط کی طرح رہ جاتی ہے جس کا جواب وقت نہیں دیتا۔ مریم نے خط کو سینے سے لگایا اور لائبریری کی کھڑکی سے باہر دیکھا۔ بارش ہو رہی تھی اور ہر بوند جیسے ایک لفظ کہہ رہی تھی، فراز۔ اس دن کے بعد مریم نے لائبریری کے ایک کونے میں فراز شیلف بنا لیا جہاں وہ اس کی پسندیدہ شاعری کی کتابیں اور اس کے لکھے خط محفوظ رکھتی تھی۔ لوگ جب بھی پوچھتے کہ یہ کون تھا، مریم بس مسکرا کر کہتی، وہ وقت سے ہار گیا مگر محبت جیت گیا۔ کہانی ہے مریم کی جو لاہور کے ایک پرانے سے محلے میں رہتی تھی، خاموش طبیعت مگر آنکھوں میں خواب لیے بیٹھی تھی۔ وہ ایک لائبریری میں کام کرتی تھی اور ہر روز ایک نوجوان فراز آتا جو پرانی شاعری کی کتابیں پڑھتا۔ پہلے دونوں کے بیچ بس سلام دعا تھی مگر پھر کتابوں کے بیچ مکالمے شروع ہو گئے۔ فراز کا انداز عجیب سا تھا، جیسے ہر بات کو وقت میں قید کر کے بولتا ہو۔ ایک دن مریم نے ہنستے ہوئے پوچھا، آپ ہمیشہ ایسے سنجیدہ کیوں رہتے ہیں؟ فراز نے مسکرا کر کہا، کیونکہ میں وقت کے ساتھ دوڑ رہا ہوں اور وقت ہمیشہ مجھ سے آگے ہے۔ چند مہینوں میں یہ ملاقاتیں محبت میں بدل گئی۔ فراز اکثر مریم کو خطوط لکھ کر دیتا جن میں وہ لفظوں سے تصویریں بناتا۔ مریم ان خطوط کو سنبھال کر کے اپنے بیگ میں رکھتی جیسے وہ اس کا سب سے قیمتی خزانہ ہو۔ ایک دن اچانک فراز لائبریری آنا بند ہو گیا۔ مریم نے کئی دن انتظار کیا مگر وہ نہیں آیا۔ پھر ایک شام لائبریری کے دروازے پر ایک بوڑھا شخص آیا اور مریم کو ایک لفافہ دیا۔ یہ فراز نے دیا تھا آپ کو دینے کے لیے۔ مریم نے کانپتے ہاتھوں سے لفافہ کھولا۔ اندر لکھا تھا، مریم اگر تم یہ پڑھ رہی ہو تو میں اب اس دنیا میں نہیں ہوں۔ مجھے 1 سال پہلے پتہ چلا کہ مجھے دل کی ایک ایسی بیماری ہے جس کا علاج ممکن نہیں۔ میں چاہتا تھا کہ تم مجھے یاد رکھو مسکراہٹ کے ساتھ، اس لیے سچ چھپایا۔ تم میری زندگی کا سب سے خوبصورت اتفاق ہو اور میری موت کا سب سے بڑا افسوس بھی۔ محبت کبھی ختم نہیں ہوتی، وہ بس ایک خط کی طرح رہ جاتی ہے جس کا جواب وقت نہیں دیتا۔ مریم نے خط کو سینے سے لگایا اور لائبریری کی